نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ظہر کے فرضوں سے قبل جو 4 سنت پڑھی جاتی ہیں ان کی اہمیت کیا ہے؟ آیا وہ سنت مؤکدہ ہیں یا غیر مؤکدہ؟ اور اگر کوئی شخص ان 4 سنتوں کو فرضوں کی ادائیگی سے قبل نہ پڑھ سکا تو کیا بعد میں وہ معاف ہیں یا ان کا بعد میں بھی پڑھنا ضروری ہے؟ اور اگر بعد میں بھی ان 4 فوت شدہ سنتوں کا پڑھنا ضروری ہے تو پھر انہیں کب پڑھا جائے گا؟ فرضوں کے بعد والی 2 سنتوں سے قبل یا ان کے بعد؟ تو ظہر کے فرضوں سے قبل جو 4 رکعات سنت پڑھی جاتی ہیں وہ سنت غیر مؤکدہ نہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہیں، اور ان کی اہمیت اتنی ہی ہے جتنی کہ ظہر کے فرضوں کے بعد والی 2 رکعت سنت کی ہے۔ سنت مؤکدہ وہ عمل ہوتا ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1-2 مرتبہ ترک کیا ہو اور اس کے علاوہ ہمیشہ بطور عبادت اپنایا ہو۔ سنت مؤکدہ کا ترک کرنا بلا عذر جائز نہیں ہے۔ جو شخص بغیر عذر کے سنت مؤکدہ ترک کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے اور لائق ملامت اور قابل مذمت ہے۔ ظہر کے فرضوں سے قبل کی ان 4 سنتوں کی ادائیگی کی شریعت مطہرہ میں بڑی تاکید کی گئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بذات خود بھی ان 4 رکعتوں کی ادائیگی پر مداومت اور ہمیشگی اختیار فرمائی ہے۔ بلکہ جب کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرضوں سے قبل یہ 4 رکعتیں نہ پڑھ پاتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرض پڑھنے کے بعد ان 4 رکعتوں کو پڑھتے تھے، جیسا کہ جامع الترمذی کی حدیث نمبر 426 ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کان اذا لم یصلی 4 قبل الظہر صلاہن بعدہ، کہ آقا کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب ظہر کے فرضوں سے قبل یہ 4 رکعت سنت نہ پڑھ پاتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر کی نماز کے بعد ان 4 رکعتوں کو پڑھ لیتے تھے۔ تو آقا کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم جتنے اہتمام سے فرضوں سے قبل ان 4 رکعتوں کو ادا فرماتے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرضوں کی ادائیگی سے قبل ان 4 رکعتوں کو نہ پڑھ سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرضوں کے بعد انہیں پڑھتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص فرضوں کی ادائیگی سے قبل یہ 4 سنت نہ پڑھ سکا تو تب بھی یہ اسے معاف نہیں بلکہ فرضوں کی ادائیگی کے بعد بھی ان کا پڑھنا ضروری ہے جب تک کہ ظہر کا وقت باقی ہو۔ اب ظہر کی ان 4 فوت شدہ سنتوں کو کب پڑھا جائے گا؟ فرضوں کے بعد والی 2 سنتوں سے قبل یا ان کے بعد؟ تو اس سلسلے میں سنن ابن ماجہ کی ایک ضعیف روایت ہے، حدیث نمبر 1158، راویہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا فاتت الاربع قبل الظہر صلاها بعد الرکعتین بعد الظہر، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب ظہر سے قبل کی 4 رکعتیں فوت ہو جاتیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر کی بعد کی 2 رکعتوں کے بعد انہیں ادا فرماتے۔ اس حدیث میں یہ کہا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی 4 فوت شدہ رکعتوں کو وہ 2 سنت پڑھنے کے بعد آخر میں ادا فرماتے تھے، لیکن چونکہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی قیس بن نر ضعیف ہیں اس لیے اس حدیث میں مذکورہ ترتیب ضروری نہیں ہے، لہٰذا 4 سنت اگر کوئی شخص پہلے پڑھتا ہے اور 2 سنت بعد میں پڑھتا ہے تو بھی جائز ہے۔ اور امام محمد کا بھی جیسے کہ ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ظہر کی پہلے کی 4 سنتیں جو فوت شدہ ہیں انہیں فرضوں کے بعد پہلے پڑھا جائے اور 2 سنت آخر میں پڑھی جائیں، لیکن اس سلسلے میں افضل ارجح اور قرین قیاس یہی ہے کہ ظہر کی جو پہلے کی 4 سنتیں چھوٹ گئی ہیں انہیں ظہر کے بعد کی 2 سنتوں کے بعد آخر میں پڑھا جائے، جیسا کہ شیخین کا بھی یہی مذہب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام قاضی ابو یوسف
رحمۃ اللہ تعالی علیہما کے نزدیک بھی ظہر کی بعد والی 2 رکعتیں پہلے پڑھی جائیں گی اور ان کے بعد پہلے والی 4 سنتیں جو چھوٹ چکی تھیں انہیں پڑھا جائے گا۔ صاحب بہار شریعت علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ظہر یا جمعے کی پہلے کی 4 سنتیں جو فوت ہو گئیں اور فرض پڑھ لیے تو فرماتے ہیں کہ اگر وقت ظہر باقی ہے تو بعد فرضوں کے پڑھے، اور افضل یہ ہے کہ پچھلی سنتیں پڑھ کر کے ان کے بعد انہیں پڑھا جائے۔ اسی طرح حضرت علامہ مولانا الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے فتاوی رضویہ کی جلد 8 کے صفحہ نمبر 148 پر لکھتے ہیں کہ ظہر کی پہلی سنتیں جو فرضوں سے قبل نہ پڑھی ہوں بعد فرض بلکہ مذہب ارجح پر بعد سنت بعدیہ کے پڑھیں بشرطے کہ ہنوز وقت ظہر باقی ہو۔ مراد یہ ہے کہ پسندیدہ مذہب یہ ہے کہ ظہر کی پہلے کی جو 4 سنتیں چھوٹ گئی ہیں انہیں بعد کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد آخر میں پڑھا جائے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اگر کسی شخص کی پہلے کی 4 سنتیں فوت ہو گئی ہیں اور جماعت کھڑی ہو گئی، اس نے فرض پڑھ لیے اور پہلے کی 4 سنتیں نہیں پڑھ سکا تو بہتر، افضل، ارجح اور پسندیدہ یہی ہے اور قرین قیاس یہی ہے کہ وہ پہلے 2 سنتیں پڑھے جو فرضوں کے بعد ہوتی ہیں اور آخر میں 4 سنتیں جو چھوٹ گئی تھیں انہیں پڑھے۔ لیکن اگر کوئی اس کے الٹ کرتا ہے یعنی پہلے 4 سنتیں پڑھتا ہے اور بعد میں 2 سنت پڑھتا ہے تو بھی جائز ہے، لیکن قرین قیاس یہی ہے کہ جو 4 فوت ہو گئی ہیں سنتیں انہیں آخر میں پڑھا جائے، اس لیے کہ پہلی تو اپنی جگہ سے فوت ہونے کی وجہ سے 4 سنت ہٹ چکی ہیں، اب ان کی وجہ سے بعد والی 2 سنت جن کا مرتبہ اور مقام فرضوں سے متصل ہے ان کو تو اپنی جگہ سے نہ ہٹایا جائے، بیچ میں 4 سنت پڑھ کر کے وہ اپنی جگہ برقرار رہنی چاہیے، اور یہ جو 4 فوت شدہ سنت ہیں انہیں آخر میں پڑھنا چاہیے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی اس کے اپوزٹ بھی پڑھتا ہے تو وہ بھی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ دین مبین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔